آج اگر جدید ترقی یافتہ ممالک میں بھی دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے معاشرے کو پرامن رکھنے کے لیے، ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے نظام بنائے ہیں۔ تھانہ، کچہری، جیل، یہ اسی لیے بنائے ہیں کہ ان کا معاشرہ پرامن رہے۔ اگر کوئی بندہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کچھ عرصے کے لیے وہ جیل میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ دوست، وہ لوگ جن کے ساتھ مل کے وہ برائیاں کر رہے، ان سے الگ تھلگ رہے اور جیل میں کچھ دن اکیلا رہے تو اس کی عقل ٹھکانے آئے تو شاید ان برائیوں سے باز آ جائے۔ قربان جائیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ دین سراسر امن ہے۔ مومن کا مطلب ہی امن والا، اور مسلمان کہتے ہیں اسے جو دوسروں کو سلامتی دینے والا ہو۔ اسلام سراسر سلامتی کا دین ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اور توبہ کی شرائط میں سے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ گناہ کو گناہ سمجھنا، دوسری یہ کہ وہ جو گناہ ہو گیا اس سے توبہ کرنا، اور تیسری آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ پھر بھی اگر کسی بندے نے توبہ کی، دوبارہ گناہ ہو گیا، اور میں دوبارہ معافی مانگ لو، روزانہ نہیں مانگ سکتے تو کم از کم رمضان المبارک آئے، اس کی مبارک گھڑیاں ہیں، اللہ پاک کی رحمت بہت زیادہ متوجہ ہے، مانگو اللہ سے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں انعامات عطا کرے گا، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے گا۔ اور پھر بھی اگر کسی بندے کے دل پہ بوجھ ہے کہ میرا گناہ پتہ نہیں معاف ہوا ہے کیوں نہیں، اگر معاف نہیں ہوا تو وہ معاف کرانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا تم ایسا کرو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو، گھر چھوڑو، اپنے بیوی بچے چھوڑو، بہن بھائی چھوڑو، عزیز و اقارب چھوڑو، رشتہ دار چھوڑو۔ اچھا کیا کرو؟ فرمایا اپنے آپ کو قید میں ڈال لو، اعتکاف بیٹھ جاؤ۔ یہ 10 دن کی قید، بظاہر قید کہہ رہا ہوں، لفظ بظاہر قید استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ قید نہیں ہے، یہ اللہ کے قرب والا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے اور اسے اللہ کا اتنا قرب ملتا ہے جو کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے نا، اس کی 2 عبادتوں کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی ہے، ایک اعتکاف اور دوسرا لیلۃ القدر کی رات۔ فرمایا یہ دونوں بہت اعلیٰ ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے خصوصی طور پہ ارشاد فرمایا کہ اعتکاف بیٹھنے والے کو 2 مخصوص فائدے ملتے ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کی برکت سے انسان ہر طرح کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، یہ پہلا نفع۔ اور سب سے بڑا عبادت گزار وہی ہے، احادیث میں اگر ہم پڑھیں تو جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ فرمایا جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں، جس محلے میں وہ اعتکاف بیٹھا ہے، جس گاؤں میں بیٹھا ہے، جس شہر میں بیٹھا ہے، معتکف جہاں مسجد میں بیٹھا ہے، اس کے دائیں بائیں جتنی بھی نیکیاں ہو رہی ہیں، اب یہ بندہ بیٹھا مسجد میں ہے لیکن سارے لوگوں کی نیکیوں کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے 10 دنوں کا اعتکاف کیا
رمضان المبارک کے آخری عشرے کا، فرمایا اس نے اعتکاف کیا، اللہ اسے 2 مقبول حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب پیسہ بھی کوئی خرچ نہیں ہوا، سفر کی مشقت بھی نہ اٹھانی پڑی، اور بیٹھے بیٹھے اللہ رب العزت نے اسے کتنا بڑا انعام عطا کر دیا، 2 مقبول حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا کر دیا۔ اور پھر اللہ کی رحمت کتنی اس بندے کے اوپر اپنی کرم نوازی کر رہی ہے کہ یہ بندہ اعتکاف بیٹھا ہے، پوری دنیا میں جتنے اعتکاف بیٹھنے والے ہیں ان سب کی دعاؤں میں اس کا بھی حصہ شمار ہو رہا ہے۔ اور پھر اجر کتنے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آ کے سلام کیا، پھر بیٹھ گیا، پریشان تھا، غمزدہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو مخاطب کر کے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، میں تمہیں غمگین اور پریشان دیکھ رہا ہوں۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں اس لیے پریشان ہوں کہ فلاں شخص کا مجھ پر حق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس کے حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا، کیا میں آپ کی سفارش کر دوں؟ اس نے عرض کیا، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس نے عرض کیا، آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا، نہیں، اعتکاف تو نہیں بولا، لیکن میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت ابن عباس رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے کوشش کرے تو اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف کا اجر ہے، اور جو شخص 1 دن کا اعتکاف کرے اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ ایک خندق زمین و آسمان کی درمیانی مسافت سے زیادہ چوڑی ہوگی۔ تو خود سوچئے کہ 10 دنوں کا اعتکاف جو بندہ کرے گا، اللہ رب العزت اسے کتنا انعام عطا فرمائیں گے۔ 1 دن کا اعتکاف کرے تو 3 خندقیں جہنم کے اور اس بندے کے درمیان جو اعتکاف بیٹھنے والا ہے اللہ پاک حائل فرما دیتے ہیں۔ تو جو بندہ 3 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ رب العزت اس بندے اور جو دوزخ ہے اس کے درمیان میں 30 خندقیں حائل فرما دیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا کرم اس اعتکاف کرنے والے پہ کہ اللہ نے اسے اپنے در پہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ کتنا اعلی نصیبے والا ہے کہ اللہ کے در پہ بیٹھا ہوا ہے، اور پھر صبح و شام یہ دعائیں کرتا ہے، سحری کو بھی، افطاری کو بھی، رات کو تہجد کی نماز نصیب ہوتی ہے۔ اب خود سوچئے کہ لیلۃ القدر کی ساتھ اگر اسے نصیب ہو گئی تو کتنا اجر یہ پائے گا۔ 1000 مہینوں کی راتوں سے جو رات بہتر ہے، اور سال کے اندر ایک ہی رات آتی ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر رات اگر اس کو مل گئی تو جو یہ اپنے رب سے مانگے گا رب اس کو عطا کرے گا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی نیکی کا موقع اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم میں سے جس کو بھی اللہ رب العزت نے سہولت دی ہے اسے ضرور اعتکاف بیٹھنا چاہیے اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرے۔ آج اگر جدید ترقی